الحمد لله الملك الأعلى الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الله تعالى في مقام آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى فذو قصة مختصر يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقانا بکار خویش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ ندارم جزت من جائے ندارم جزت مأوائے توی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ جل مجدہ الکریم کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ الثناء کی امت میں پیدا فرمایا اور اس کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں
اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے پیاروں کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج اس آستانہ شریف پر، اس مسجد شریف میں محرم الحرام کے حوالہ سے حضرت امام علی مقام اور آپ کے جملہ رفقا کے حوالہ سے 10ویں مجلس ہے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی، کیونکہ یہ کام اس کی توفیق کے بغیر ممکن ہو سکتا نہیں۔ فتن دور ہے، عادیت کا دور ہے، مصروفیت کا دور ہے۔ اس دور میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے پیاروں کی مجلسیں سجانا یہ خوش قسمت لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ میں سچی بات تو یہ ہے کہ اس قابل تو نہیں ہوں کہ آپ کے سامنے باتیں کروں، وہ بھی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وکیل صاحب اللہ کی موجودگی میں، لیکن سب سے بڑی خوش قسمتی پہلے میں اپنی اور پھر آپ کی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر کی صحبت نصیب کی۔ آپ نے اس بات کو ذرا گہرائی تک سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اللہ کے گھر کی صحبت اسے ہی نصیب ہوتی ہے جسے اللہ یہ عطا فرمانا چاہتا ہے۔ یعنی اس دور میں اگر آپ کو کچھ بھی میسر نہ ہو نا، آپ کہتے ہیں جی کسی عالم کی مجھے صحبت میسر نہیں ہو رہی، کسی فقیر کی صحبت میسر نہیں ہو رہی، میں آپ کو یہی کہوں گا، عرض کروں گا کہ آپ نا اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جائے گا۔ لگن سچی ہوئی صحیح نہ آپ کی تو یہ اللہ کا گھر جو ہے، اس کی جو صحبت ہے، جو آپ کو چاہیے ہوگا، جس سے آپ ملنا چاہیں گے، یہ اللہ کا گھر آپ کی ملاقات اس سے کروا دے گا۔ یہ یاد رکھیے گا۔ میں 2-4 باتیں جو اللہ رسول کو منظور ہوں گی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی حدیث شریف جو ہماری خوش قسمتی کی علامت ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے نواسو، تم جنتیوں کے سردار، جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ فرمان جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور سرکاری فرمان یہ ہے کہ آل بیت جو ہیں ان کے ساتھ ایک لمحے کی محبت آپ کے پورے سال کی عبادت سے بھاری ہوا کرتی ہے۔ ایک لمحہ، سیکنڈ ہے،
اور حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی جو علامت ہے وہ ہے ہی محبت اہل بیت۔ اہل سنت کی علامت محبت اہل بیت ہے۔ یعنی اگر کوئی اہل سنت کو دیکھنا چاہے تو وہ 2 منٹ میں اسے پہچان لے گا۔ اگر اس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے تو وہ اہل سنت ہو سکتا نہیں۔ تھوڑا جب بولو نا۔ میں سرزادہ احمد رضا خان ادھر تشریف لے گئے تو کچھ ان کا تقاضا تھا، وہ کر رہے تھے، تو میں نے کہا بھئی اچھا تقریب لازمی آنا ہے۔ کہتے ہیں کہ طبیعت خراب ہے۔ میں نے کہا بھئی طبیعت تو ایسے موقع پہ خراب بھی ہو تو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، اور یہاں تو پھر سختی سے حکم بھی ہوتا ہے۔ اور پھر تو سچی بات یہی ہے کہ طبیعت جو ہے وہ محفل بھی تھی ہمارے یہاں جامعہ میں، خواتین کی بھی اور مردوں کی بھی آستانے پہ، تو اس سے پہلے 1 دن سے پہلے سے ہی کچھ طبیعت نہیں اچھی تھی۔ بہرحال میں نے کہا بھائی نہیں، ہم ان اچھوں کی مجلس میں جائیں گے نا تو انشاءاللہ طبیعت بھی اچھی ہو جائے۔ بس یہ سوچ کے میں نکل پڑا۔ جو سر کا درد تھا وہ تو بالکل ختم ہو گیا الحمدللہ۔ باقی آگے دیکھیں ان کے کتنے کرم ہوتے ہیں ہمارے اوپر۔ تو آج کا جو دن ہے جسے ہم یوم عاشورہ بھی کہتے ہیں، اس کے حوالے سے 1-2 باتیں صرف کرتا ہوں۔ پھر پہلی بات یہ ہے کہ 10 محرم جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ جس طرح تہجد کی نماز آپ کے لیے فرض تھی نا، اسی طرح 10 محرم کا روزہ بھی آپ کو فرض تھا۔ صحابہ کو آپ نے اجازت دی ہوئی تھی، وہ رکھیں تب مرضی ہے، نہ رکھیں تب مرضی۔ لیکن اس روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ دوسری فضیلت اس دن کی یہ ہے کہ جو بندہ اپنے اہل و عیال پر اس دن میں خرچہ کرتا ہے، خرچہ تو روز ہی کرنا لیکن کچھ خاص کرتا ہے، اس کے رزق میں اللہ پورا سال کمی نہیں آنے دیتا۔ عمل چھوٹا سا ہے، دیہڑی کا تو انہوں نے کی تھا تو ہوں کچھ کر سکے ہوئے ہیں اس نیت میں، اور باقی گارنٹی میری ہے۔ ممبر رسول پہ بیٹھ کے کتنی برکت ہوگی یہ آپ پھر خود دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ باقی اس 10 محرم کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، ان میں ایک فضیلت یہ ہے کہ ہمارے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جب قبول ہوئی تو یہی 10 محرم تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس دن جو سچے دل سے توبہ کرے گا، ان کی توبہ کی قبولیت کے صدقے اللہ اس ہر بندے کی توبہ بھی قبول فرما رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے توبہ و استغفار کی بھی کوشش کرنی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے ہم کون اور کیا ان کی تعریفیں کرنے والے ہیں، لیکن ان کی شان جو ہے وہ بیان ہم اس لیے کرتے ہیں، ہماری شان بیان کرنے سے ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ان کی شان بیان کرنے کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ جو بھی ذکر اہل بیت یا ذکر صحابہ کرتا ہے یا سنتا ہے، اللہ اس ذکر کے صدقے سے اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت میں بتانا بھول گیا۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھے اس دن کو تو پچھلے سال کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس روزے کے صدقے معاف فرماتا ہے۔
تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی کیوں ہے، آپ کی شان کا اتنا شہرہ کیوں ہے، مشہوری کیوں ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت ام فضل جو آپ کی حضرت ام فضل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور آ کے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے اور میں بہت ڈر گئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ گیا اور وہ میری جھولی میں آ گیا۔ اس وقت سے میں بہت ڈری ہوئی، پہلے تو بلکہ صرف یہ بتایا کہ مجھے خواب آیا اور میں اس وقت سے ڈری ہوئی ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خاموش رہے، پھر فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ تو تب انہوں نے بتایا کہ یہ خواب دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی اس خواب میں پریشانی والی بات کوئی نہیں ہے، فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ آپ کی جھولی میں ڈال دیا جائے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسین پیدا ہوئے اور حضرت ام الفضل کی جھولی میں آپ کو پرورش نصیب ہوئی۔ یعنی آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے تذکرے شروع ہو۔ تو علماء فرماتے ہیں جس طرح پیدائش سے پہلے آپ کے تذکرے شروع ہو گئے نا، اسی طرح چونکہ آپ جتنے بھی لوگ شہید ہوئے، شہید تو بہت ہوئے نا، لیکن ان کی شہادت کا تذکرہ شہادت کے بعد ہوتا تھا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ آپ کے شہید ہونے سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا۔ ایک پوائنٹ یہ، یعنی جو آپ کی شہادت کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی نا، اس کی ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ان کا تذکرہ کرنے والی بڑی بڑی ہستیاں ہوئیں، کچھ ایسے بھی تھے جن کا تذکرہ کچھ تھوڑا سا جزوی طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ان کی شہادت کے بارے میں، لیکن چونکہ حضرت امام حسین کی شہادت کے متعلق سارے کا سارا تذکرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اس لیے بھی آپ کو بہت مشہور ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت کے بارے میں پہلے ہی بیان کرنا، اور بیان کرنے والا جو ہوتا ہے اس کے بیان پہ بڑی بات ہوتی ہے، جتنی بڑی ہستی ہوتی ہے اتنے لوگ زیادہ اس طرف مائل ہوتے ہیں، یہ فطرت ہے انسان کی۔ اور ایک اور وجہ یہ تھی کہ کسی کو بھی شہید کیا جائے تو اسے کوئی نہ کوئی تکلیف دی جاتی ہے، اسے بھوک دی جاتی ہے، اسے پیاس دی جاتی ہے، اور جتنے بھی کوئی ظلم کر سکتا ہے نا، علماء فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے ظلم انہوں نے حضرت امام حسین پہ کیے اور آپ نے برداشت کیے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جتنی وجہ بھی ہو سکتی ہیں نا کسی کو شہید کرنے کی، انہوں نے سارے ہی آزما لیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا قتل کتنا جو تھا وہ شدید تھا، 40 دن منہ کھنڈ سے کھلے ہوں۔ تو خیر میں اپنی بات کی طرف رہوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے بارے کی شہادت کے بارے میں اس قدر تذکرہ ہو گیا تھا کہ حضرت علی خود اس جگہ پہ تشریف لے گئے اور خود فرمایا یہاں جو ہے وہ یہ ہوگا وہ ہوگا، ساری نشاندہی فرمائی۔ اب ایسی شہادت کے بارے میں بھی لوگ کلام کرتے ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جبریل امین آئے، جو نشانیاں آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں تو بس وہ ساری نشانیاں پتہ ہونے کے باوجود، علم میں ہونے کے باوجود پھر بھی لوگ کلام کرتے ہیں ادھر کیوں چلے گئے، حضرت امام حسین ادھر کیوں چلے گئے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادھر جانے کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ جہاں سے بات شروع ہوئی، یہ آپ نے گفتگو غور سے سنی، شیر جو کہ میں کوئی نہیں بیٹھے تھا کوئی، لیکن میں آپ کو خاص کر کے نوجوانوں کو کم از کم یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ سے کوئی پوچھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر کیوں گئے، اختلاف کی وجہ کیا تھی، تو آپ کو یہ بات تو کم از کم پتہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ایک وقت تھا جب حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سید فرمایا۔ اتنی بڑی شان ہے، یہ تھوڑی سی آپ نا یہ دو باتیں بڑی غور سے سنیں تاکہ آپ مجھ سے کوئی بات کریں ان ہستیوں کے بارے میں تو آپ اس کو منہ توڑ جواب دیں۔ اپنا ایمان کیوں ضائع کرتے ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا تو حضرت امام حسین کی عمر تو صرف 7 سال تھی، اور اس کے بعد 61 ہجری میں آپ کی عمر غالباً 57 سال تھی۔ اب ان 50 سالوں میں جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن نے جب صلح کی نا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، تو یہ صلح کتنے عرصے تک رہی جی؟ کوئی تو سام پتہ تھوڑا بہت دیکھو، صلح جب ہوئی حضرت امام حسن نے سارا سلسلہ حضرت ان کے حوالے کیا تو صلح تو ہو گئی، انہوں نے صلح و صفائی سے ساری چیز ان کے حوالے کر دی۔ یہ صلح کتنے اثر ہے؟ اگر یہ بات آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کافی سارا عقیدت درست ہو جائے۔ 20 سال تک صلح رہی۔ کتنے سال تک؟ 20 سال۔ اور 20 سال تک نہ حضرت امام حسن کی طرف سے نہ حضرت امام حسین کی طرف سے ان کے خلاف کوئی تلوار اٹھی یا کوئی بات اٹھی۔ ان 20 سالوں میں حضرت امیر معاویہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ نذرانہ بھی باقاعدہ بھیجا کرتے تھے۔ 20 سالوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ 20 سالوں کے بعد جب اقتدار منتقل ہوا اور اس اقتدار میں آنے والے شخص نے کچھ ایسے عمل کیے جن کا علم جب حضرت امام حسین کو ہوا، اس وقت جو ہے وہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ 4 حضرات اتھینٹک تھے، وہ جو بات کر دیتے تھے لوگ سارے اس کے اوپر لبیک کرتے تھے، جن میں 3 تو حضرت عبداللہ تھے اور 1 حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر، چوتھے حضرت امام حسین۔
تو ان چاروں کے علم میں لایا گیا کہ یہ جو یزید ہے یہ کچھ اعمال ایسے کرتا ہے جو شریعت سے ٹکرا رہے ہیں، تو آپ نے پیغام بھیجا اس کی طرف کہ یہ کام چھوڑ دو۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا حضرت امام حسین کا کہ حکمران جب تک صحیح رہے گا، صحیح کب تک رہے گا؟ جب تک وہ شریعت مطہرہ سے نہیں ٹکرائے گا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں تھوڑی تھوڑی؟ میں بڑی آرام سے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن شریف میں بات بیٹھ جائے کہ وجہ کیا بنی۔ لوگوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے سب کو۔ فرمایا یہ شریعت سے تم ٹکرا رہے ہو، درست ہو جاؤ تو ٹھیک، نہیں تو تمہاری خیر نہیں۔ بولو نا تھوڑا جا۔ اب آپ پتہ ہے کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ حضرت امام حسین کی بات ہے کہ جو حکمران شریعت سے ٹکرائے اس کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے سینہ تان کے۔ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں یہ ہمارا حکمران کوئی بھی ہو وہ شریعت سے کتنا ٹکرا رہا ہے آپ سب کو پتہ ہے، لیکن آپ پھر بھی اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا جواب ضرور ہوگا، یہ یاد رکھیے گا قیامت والے دن وہاں کوئی عذر پیش نہیں ہو سکتا کہ اگر نواسہ رسول کے ساتھ تمہاری محبت تھی تو پھر ان والا عمل کیوں نہیں تھا؟ جب یزید کو پتہ چلا، جاسوس تو ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے ہر جگہ، انڈیا کے جاسوس ادھر ہیں، ادھر کے جاسوس ادھر ہیں، ایران کے ادھر، پتہ نہیں پیچھے پتہ چلا اس دن مجھے پتہ چلا جی پتہ نہیں کتنے جاسوس پکڑے گئے ہیں۔ میں کہ یہ شروع سے آ رہے ہیں، کوئی نئی گل تو نہیں۔ تو خبر جب یزید تک پہنچی نا تو اس کے جو چیلے تھے، اس کے جو چمچے کڑچے تھے، انہوں نے کہا بھی بات سنو، ان 4 بندوں کو فٹافٹ قابو کرو، نہیں تو پھر خیر نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے بڑے پیغام بھجوائے حضرت امام حسین نے اور دوسرے حضرات نے ایک ہی بات کی کہ اگر تم شریعت سے ٹکراؤ گے تو پھر ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی خیر نہیں۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی ہجرت کی اس کاز کے لیے، اور اس پہ بڑی خوبصورت بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہجرت ہوئی ہے نا، یہ 27ویں شب ہوئی ہے، 27 رجب المرجب۔ کون سی میں نے تاریخ بتائی ہے؟ 27 رجب شریف۔ اس پہ علماء نے لکھا بڑی خوبصورت بات، پہلے ایک سفر ہوا تھا، سفر معراج۔ حضور معراج کی بلندیوں پہ تشریف لے گئے، سب سے بڑی معراج حضور کو نصیب ہوئی، اور اس سفر کے بدلے میں، اس سفر کے اس میں شہادت، سب سے بڑی شہادت ہوئی، یہ اس میں مماثلت تھی۔ اب وہ آپ نے ادھر سے سفر کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے جس شخصیت نے آپ کو منع کیا ان کا نام تھا محمد بن حنفیہ۔ محمد بن حنفیہ کون ہے؟ تو جانے بلا۔ محمد بن حنفیہ ہم امانوں کے جہاں سے نسل چلی ہے وہ وہاں سے چلی ہے، حضرت امام حسین کے بھائی تھے اور والد کی طرف سے بھائی تھے، والدہ کوئی اور تھی۔ انہوں نے کہا بھائی جان آپ نہ جائیں، آپ جیسی جو ہستی ہے اس ایسے تو کوئی بھی نہیں،
لہٰذا آپ نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں نہیں چاہتا کہ مدینہ شریف میں کوئی مسئلہ ہو۔ یہاں تو مولوی تو خیر بہت بڑا لفظ ہے، مقرر اور اس قسم واعظ جو ہیں وہ ایسی کہانیاں گھڑ کے مارتے ہیں، قبر پہ گئے تو لپٹ گئے تو یہ کیا تو رو پڑے تو پتہ نہیں کیا ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اور وہ بھی حضرت امام حسین کے بارے میں، صرف کس لیے لوگ جو ہیں وہ ذرا غمگین سے ہو جائیں یا ان کو کوئی طرز پسند آ جائے اور 4 ٹکے دے دیں۔ بس آپ ادھر سے ادھر آ گئے۔ اب یہ مہینہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کون سا ہے؟ کچھ بولا میرا، رجب شریف۔ کون سا مہینہ ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو اس ایک سوال کا جواب دینا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے، اب رجب المرجب کی 27ویں تھی اور آپ ادھر سے تشریف لے آئے مکہ شریف۔ اب باقی ٹائم جو گزرا ادھر تو ذوالحج شریف میں گئے تھے نا، کوفہ کی طرف تو روانگی ہوئی تھی نا۔ اس سے پہلا جو ٹائم تھا یہ مکہ شریف میں گزرا۔ 8 ذوالحجہ جب حاجی احرام باندھ کے ادھر جا رہے ہوتے ہیں تو حضرت امام ادھر سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس سے پہلے آپ نے 25 حج پیدل کرائے۔ سبحان اللہ۔ کتنے حج؟ 25 پیدل۔ اب سب عزیزوں نے کہا کہ آپ ادھر کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بات اصل یہ ہے، اور اس بات کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ آپ سوچ تو رہے ہوں کہ ساری توجہ سب تو سب ہی دیتی ہوئی پھر ہوں کہ آپ نے ہو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بہت سارے آپ کے لیے جواب ہیں۔ لو جی، آپ نے فرمایا اگر میں ادھر رہا تو میرے ساتھیوں نے مجھے بتایا ہے کہ یزید کی یہ خواہش ہے، اس نے اپنے چمچوں کو یہ کہا ہے کہ یہ حج کا موقع ہوگا، یہ حج کریں گے نا، رش ہوگا تو آپ تیاری میں رہنا، جس کے ہتھے بھی یہ چڑھ جائے نا شہید کر دیں۔ اب رش میں شہید ہو جائیں گے، قاتل کا پتہ ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی کے قاتل آج تک آپ کو پتہ چلا ہے کون ہے؟ کیونکہ وہ رش میں شہید ہوئے تھے۔ چلو ان کو تو آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا، میں تو آپ کے بارے میں بڑا اچھا گمان کرتا ہوں، حدیث کا بھی مطالعہ کیا ہوگا۔ یہ قریب اپنے ملک پاکستان میں چلے جاؤ، بے نظیر مر گئی تھی، آج تک قاتل ملے؟ کیوں نہیں ملے؟ رش میں مری تھی بیچاری۔ اور کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اس نے یہ پلان بنایا، لیکن ایک پلان یہ بنا رہا تھا اور ایک ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلسلہ بنا ہوا تھا۔ وہ ایک چیز، ایک بات حضرت امام حسین پہ کھول رہا تھا کسی بھی ذریعے سے۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ کا تعلق اللہ سے پکا ہو جائے، کس کے ساتھ پکا ہو جائے؟ اللہ سے۔ ذرا جب بولو نا، کس کے ساتھ؟ اللہ سے۔ تکو تسی میرے نال زیادتی پہ کرنے ہو۔ میں کدے انہاں مقررہ وچ ہواں نا بھئی جڑی گل اج مکانے نہیں نا، تو انہاں آکھاں بھئی میں کدے موئے نال سانس کا آکھو سبحان اللہ، تے اس دیر وچ تے ان دیر ہوے سی ان پڑھنے ہی ہے جو شروع کر دینے بھئی اسی مقامات تے تساں سبحان اللہ آ ونجے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں ایسے لوگوں اور آپ پہ بھی۔ دیکھو نا، میں کہہ رہا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں ہاتھ نال اشارہ کر چھڑانا، علم میں مکانا کیا تے تساں سبحان اللہ آ دیتی، میں بھی پہ بولنا، تسی بھی پہ بولنے ہو، سن سی کون؟ بھئی سپیکر کا کام ہوتا ہے بولنا، سامعین کا کام ہوتا ہے سننا، تو انہاں آرام ہی نہ کرنے دیتا، ویسی اچھی آنکھو، چاہو باواں، یہ کرو وہ کرو، وہ غریب کیا کر سن؟
مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا جی فطرانہ اگر اسی تو سارے دینے آنے ہیں، میں کہا چلو ٹھیک ہے، تسی سارے دینے آنے ہو کسی کو سارے ہی جی کہتے دینا بتے فطرانہ گنسی کون، زکوٰۃ سارے جی دینی، پھر گنسی کون؟ تو یہ تھوڑا تھوڑا آپ مزاج بنائیں، ایسے لوگوں کو سننا ہی چھوڑ دیں، لوریاں دے دے کے تو سوائے بہن۔ خیر بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں ادھر سے ابھی جا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے میں نے پہلے 25 حج کی ہوئی ہیں، حج کا موقع ہے، سارے ادھر آ رہے ہیں، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو قاتل ہو وہ پہچانا نہ جائے، میں اپنے قاتل کو ایسا ننگا کر کے جاؤں گا کہ قیامت تک آنے والی نسلیں اس کو پہچان جائیں، صرف اس قاتل کو نہیں بلکہ ان کی نسلوں کو پہچان جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے۔ اب یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین کے ساتھ جو ہے نا، دیکھو جی صحابہ نہیں، ایک بہت بڑا اعتراض ہے اور بہت ظلم ہے، یہ چبل چبل لوگ ہوتے ہیں اور وہ صحابہ کے بارے میں اس قسم کی بات کر رہے ہیں، تان ہے نا یہ صحابہ پر، کتنا بڑا بہتان ہے۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ صحابہ نہیں گئے ساتھ، پہلی بات وہاں جتنے نفوس قدسیہ تشریف لے گئے ان کی تعداد کیا تھی جی؟ 82۔ کتنی؟ بولو نا تھوڑا تھوڑا، میں اگر نہیں پوچھنا تو سب اور تو ہمیں 10 ہی ویسا 82، اور 82 میں بچے بھی تھے، خواتین بھی تھیں، غلام بھی تھے۔ ان 82 میں سے جو آل بیت کے لوگ تھے نا فرد، وہ سب سے زیادہ جس نے لکھے ہیں انہوں نے 21 لکھے ہیں۔ کتنے؟ کچھ بولو نا تھوڑا جا، یہ تو بولو یاد ہو، پیچھے کتنے رہ گئے جی؟ چلو کافی سر رہ گئے، یہ جو کریں گے وہ کون تھے؟ علماء نے لکھا ہے وہ جو 21 کے علاوہ تھے یا وہ صحابہ تھے یا صحابہ کی اولادیں تھیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ مطلب آل کی نام لے کر اس کی آڑ میں صحابہ کو کوئی پھونکے، اور یہ نام کیوں نہیں بتاتے؟ صرف حضرت امام حسین کا نام لیتے ہیں یا حضرت عباس کا نام لیتے ہیں، اور کسی کا نام نہیں بتاتے آپ کو۔ حضرت علی کے اور بھی بہت سارے بیٹے تھے اس میں، ویسے تو حضرت علی کے بہت سارے بیٹے تھے نا جو اس قافلے میں موجود تھے، ان میں ایک تھے حضرت جعفر بن علی، حضرت ایک تھے محمد بن علی، ایک تھے ابو بکر بن علی، ایک تھے عمر بن علی، ایک تھے عثمان بن علی، ایک تھے عبید اللہ بن علی۔ آج تک نام سنا آپ نے؟ پھر دوسرا سوال حضرت، اچھا سوال پیدا ہوتا ہے ابھی یہ کہ او جی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحابہ نہیں آئے۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں اعلان فرمایا؟ اس بات کو بھی آپ نے پوری توجہ سے سنا، آپ اعلان فرماتے تو سارے اکٹھے ہو جاتے۔ اس کا جواب اب وہ آ گیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قرآن کی تفسیر تھے، تو وہ ہماری طرح تو قرآن نہیں پڑھتے تھے نا کہ جو پڑھتے تھے اسے سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ 4 مہینوں میں کسی قسم کی کوئی جنگ کرنی
بولو نقصان کیا ہو گیا؟ 4 مہینوں میں کسی قسم کی کوئی جنگ کرنی نہیں ہے۔ آپ کا جب سفر شروع ہوا تو میں نے کیا بتایا تھا؟ پہلا مہینہ، جن مہینوں میں 4 مہینوں میں اللہ نے منع فرمایا کہ ان میں جنگ و جدل نہیں کرنی، پہلا مہینہ وہ تھا۔ اور جب ادھر چلے تو اس وقت ذوالحجہ شریف تھا۔ وہ جنگ کا اعلان کر کیسے سکتے تھے؟ جس کام کے لیے قرآن منع کر رہا تھا اس کے لیے وہ کسی کو کیسے ابھار سکتے تھے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اعلان فرما دیتے تو وہ آ جاتے۔ اب تیسری بات اس پہ جو علماء نے کی ہے، یہ بڑی زبردست علماء گفتگو فرماتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان بچے رہیں۔ وہ یہ تھی کہ جب یہ سلسلہ ہوا ادھر جانے والا تو آپ کی عمر 57 سال، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو حضرت امام حسین کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال۔ تو 7 سے 57 تک کتنے صحابہ فوت ہو گئے ہوں گے؟ پھر جب حضرت امام حسین 57 میں پہنچ چکے تھے تو دوسرے صحابہ کتنی عمر میں کتنے بڑے ہو گئے ہوں گے؟ پھر یہی صحابہ صرف مکہ مدینہ میں نہیں رہتے تھے، جتنے رہتے تھے نا باقی وہ سارے دنیا پہ پھیلے ہوئے تھے۔ اور اس وقت کوئی یہ تو نہیں تھا نا کہ ایک سٹیٹس چڑھ گئی ساری دنیا میں کسی بھی جاگتے نہ دل خفا ہیں جی۔ یہ جو نوجوان بیٹھے ہو ایسے نہ کیا کرو بیٹا۔ اس وقت تو بڑا مشکل تھا۔ قافلہ نکل آیا، واپسی میں 40 دن کے بعد مدینہ شریف والوں کو خبر ہوئی تھی۔ یہ حال تھا رابطے کا اس وقت۔ تو اس واسطے یہ باتیں تھوڑی سی میں نے اس لیے کر دی، میں کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہ چل پڑی بات اس طرف، تو میں نے کہا چلو تھوڑی سی کر دیتے ہیں کہ صحابہ کے اوپر تان کرنا یہ کسی صورت درست نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ جو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، ایک نے ادھر پارٹی بنائی ہوئی ہے، دوسرے نے ادھر پارٹی بنائی ہوئی ہے۔ اس مسجد شریف میں تشریف فرما لوگوں میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلیہ بتا دیتا ہوں، جب بھی صحابہ آل بیت ان کا ذکر آپ کے سامنے آئے تو آپ نے اپنی زبانوں کو خاموش کر لیا۔ ہمارے علماء نے یہ فرمایا اگر تعریف کر سکو درست، ان کی شان بیان کر سکو ٹھیک، لیکن ان کے خلاف ایک لفظ بھی بولنا نہیں۔ کیوں نہیں بولنا ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی شان کے خلاف لفظ بھی چلا گیا نا تو ایمان چلا جائے گا۔ اور سیانے لوگ اپنی قیمتی چیزوں کو جانے دیتے نہیں، اپنی قیمتی چیزوں کو ضائع ہونے دیتے نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آنے والے خوش قسمت لوگوں، آخری بات کرتا ہوں اور سلسلہ گفتگو کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ جتنے حضرات تشریف فرمائیں آپ نے اپنے اوپر ایک چھوٹی سی نگاہ ڈالنی ہے۔ کیا ہم نے حضرت امام حسین کے مشن کو جاری رکھا ہوا؟ جس وجہ سے آپ نے اس وقت کے یزید کے ساتھ ٹکر لی، کیا ہم نے حضرت امام حسین کے مشن کو جاری رکھا ہوا ہے؟ تو آپ کہیں گے جی حضرت امام حسین کا مشن کیا تھا؟ اگر ہمیں یہی نہ پتا ہو تو پھر تو ایک جملے میں یہ ہے کہ حضرت امام حسین کا وہی مشن تھا جو مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ کے طریقوں پہ چلے گا وہ ہمارا امام ہے، یہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا۔ اور جو رسول اللہ کے طریقوں کو چھوڑ دے گا وہ جتنا بڑا بھی ہو ہمارا وہ امام بن سکتا نہیں، یہ ایجنڈا ہے۔ آج اگر تمام مسلم اکٹھے ہو کے اس ایجنڈے پہ چلنا شروع ہو جائیں، خدا کی قسم ہے کہ سارے حسینی ہو جائیں اصل۔ تو اس لیے آج سے اس مجلس میں بیٹھے بیٹھے یہ نیت فرما لیں کہ ہم نے حسینی بننا ہے اور حسینی کردار بھی ادا کرنا ہے۔
حسینی کردار کی ایک جھلک صرف۔ حضرت امام حسین میدان میں، بیویاں ساتھ ہیں، بچے ساتھ ہیں، ساری تکلیفیں اپنی جگہ، بھوک پیاس اپنی جگہ، وطن چھوٹ گیا اپنی جگہ، ساری تکلیفیں اپنی جگہ، لیکن آپ تاریخ کو کنگال کے دیکھ لیں، ایک بی بی کے بارے میں یہ نہیں پتا چلے گا کہ اس نے صبر کا دامن چھوڑا یا پردے کا دامن چھوڑ دیا۔ آج اگر ہماری بیویاں بے صبری ہو رہی ہیں یا بے پردہ ہو رہی ہیں تو یہ کس کی سنت ہے؟ پھر یہ حسینی کردار ہو سکتا؟ ایک چیز۔ نمبر 2، ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق بہت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا تعلق آپ کا قرآن کے ساتھ ہوگا، تب آپ کامیابی کی طرف جائیں گے۔ حضرت امام حسین نے وہاں یہ کردار کر کے بتایا۔ اور کیسے؟ ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں، ساری سہولتیں موجود ہیں، پھر بھی قرآن کو کھولنے کے لیے تیار نہیں نا۔ موبائل پاس ہے، اس کے اندر قرآن ہے، وہ کھولنے کی بھی ہمیں تو توفیق نہیں ہوتی۔ لیکن حضرت امام حسین کے بارے میں آپ نے پڑھا سنا ہوگا کہ آپ کی سر مبارک جب علیحدہ ہو گیا دھڑ سے، ان ظالموں نے نیزے کے اوپر اٹھایا تو لوگوں نے سنا کہ اس کٹے ہوئے سر سے بھی تلاوت قرآن ہو رہی۔ اصل تے اجے سر سلامت ہے، اتنے تو اجے ایک نکی جی چریٹ بھی نہیں پئی جی۔ کیڑی چیز ہے جڑی ایسا قرآن نہیں پڑھن دینی؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں قرآن سے دور کر رہی ہے؟ اس واسطے میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، قرآن سے جڑ جاؤ، حضور کی اس حدیث کی مصداق بن جاؤ۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور آل بیت۔ آل بیت کا نام انہوں نے کیوں لیا؟ اس لیے کہ قرآن پڑھو گے نا، جو اس میں نظر آئے گا اس پہ وہ عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور انسان جو ہے وہ پریکٹیکل جب دیکھتا ہے تو اس سے جلدی سیکھتا ہے۔ ادھر قرآن میں پڑھو گے، ادھر تمہیں ان کے کردار میں نظر آ جائے گا، پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا اور دیکھ کے عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں، گھر کے سربراہ جو ہیں وہ سربراہوں والے کردار ادا کریں۔ پچھلے جمعے پہ غالباً میں نے ویسے اپنے نمازیوں سے سوال کر دیا، میں نے کہا بھئی ہاں جی سویرے کس کس اپنے کام اللہ نے حوالے کیتے ہیں؟ تو وہ نا میری طرف دیکھ رہے تھے غور سے، تو میں کہا بولو نا، آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ ایسے سویرے اٹھنے تھا ہمیں یا اللہ سن سارے کام تونڈے حوالے، ایک یہ بھی طریقہ ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں جو بندہ صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے اس کے سارے کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے تبلیغ کا۔ سویرے اٹھو نا، جڑا ملے اپنے کام اللہ نے حوالے کر آئے ہیں، کوڈ ورڈ ہے نا، یعنی یاسین شریف نے تلاوت کی تھی یا اساں کدے بھلی پی ہوئی تو یاد آ ونسی نا جی، تو ایک طریقہ چل پڑے گا اور انشاءاللہ قطرہ قطرہ دریا۔ اچھا باقیوں کو چھوڑ دیں، آپ گھر کا سربراہ صرف اٹھ کے کہہ دے ہاں جی اپنے کام اللہ نے حوالے کر رہے ہو، ہفتہ رولا پانا رہا نا تو ہفتے تو بعد آپ پہ تو آپ سارے بڑے نے، نکے نے، دھیاں نے، بہنوں نے، آپ پہ تو آپ روٹین بن ویسی ہوئی یاسین شریف کی تلاوت چلتا۔ اور میں آپ کو یہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، مسجد شریف میں گارنٹی شدہ بات ہے، آپ یاسین پڑھ کے اگر یہ آیا مبارکہ آتی ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہ اس عربی میں دعا کر دیا کریں، کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب کوئی عربی میں دعا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں میں اس کی دعا قبول کرنے لگا ہوں، یا اللہ یہ تو دعا قبول کرنے جوگا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، میں یہ میرے حبیب کی زبان میں مانگ رہا ہے نا، اس لیے میں نے قبول۔ تو یہ تو ساتھ قرآن کی زبان ہے، اللہ کا
کلام ہے تو وہ فوّض امری اللہ، میں اپنے سارے کام چھڑ چھوڑیں اللہ تے، ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا۔ اللہ کریم جو میں نے الفاظ کہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین۔ اور قبول فرمانے کے بعد اللہ کریم مجھے سب سے پہلے اس کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، بعد میں آپ حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ نے یہ جو سلسلہ کیا ہے پیر صاحب کی زیر سرپرستی 10 دن، اللہ تعالیٰ اس ساری کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قبول فرمانے کے بعد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور آپ کی جملہ رفقاء شہدائے کربلا، ان کے صدقے سے ہمارا خاتمہ ایمان کا فرمائے۔ آمین۔ ہمارے نائب